السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر برائیونیا البا پر ہے۔ اس سے پہلے ہم جو بخار کی دو ادویہ ہے اس پر لیکچر دے چکے ہیں، ایکونائٹ اور بیلاڈونا۔ اب یہ تیسری دوا ہے۔ تو چلیں اس پر شروع کرتے ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلاڈونا اور برائیونیا، ان میں کوئی خاص مماثلت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ایکونائٹ اور بیلاڈونا ڈھیٹ بخار نہیں ہوتا ہے، برائیونیا تو ڈھیٹ بخار ہوتا ہے، اور یہ ہونے میں پھر اترنے میں یہ ٹائم لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا ان سے اپوزٹ ہے، ایک تو یہ بھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایکونائٹ اور بیلاڈونا کے پرانے مریض تو نظر نہیں آئیں گے، مگر برائیونیا کے پرانے مریض ہمیں نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو 6 ماہ سے زیادہ یا 6 ماہ جو برائیونیا حالت میں رہے، برائیونیا بخار میں رہے، تو ہمیشہ کے لیے برائیونیا ہی بن جاتا ہے۔ اس کے دماغی علامات ان لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں جن کا جو برائیونیا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی پسند ناپسند، اس کی تکلیفات اور اس کی کمی زیادتی کے وجوہات اور اس کی جو امراض ہے، یہ ان سب لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی ہوں گی جو کہ پیدائشی طور پر ہی برائیونیا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی شکل و صورت پہلے جو بھی تھی، جس بھی دوا کے مریضوں کے ساتھ ملتی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب 6 ماہ ایک انسان برائیونیا بخار میں رہے تو پھر اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، اس کے نین نقش بدل جاتے ہیں، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، تو ان لوگوں کے مشابہ ہو جاتی ہے، قریب تر ہو جاتی ہے جو کہ پیدائشی طور پر ہی برائیونیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں ایکونائٹ اور بیلاڈونا میں نہیں ملتی، کیونکہ اس مزاج کے تو لوگ ہوتے ہی نہیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات کہ یہ دوا جو نا ڈھیٹ کیوں ہے، یہ بھی بخار کی دوا ہے، یہ بخار ڈھیٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس برائیونیا بخار کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ یہ ڈھیٹ قسم کا بخار ہے۔ یہ مشہور اس لیے ہے کہ برائیونیا بخار کے ساتھ ہمیشہ جسم کے کسی دوسرے حصے میں نا ورم موجود ہوتا ہے، وہ بلغمی جھلی میں ورم ہوتا ہے۔ جو ورم ہوتا ہے نا، وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگاتا ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا بخار اترے گا نہیں، یا کام نہیں ہوگا۔ تو جب ورم ٹھیک ہونے میں ٹائم لگاتا ہے تو ظاہر بات ہے جو ساتھ بخار ہوگا برائیونیا، تو وہ بھی اترنے میں ٹائم لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھی برائیونیا بخار کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ۔ اب یہ ہے کہ برائیونیا کے پرانے مریض اور برائیونیا کے نئے مریض۔ پرانے مریض سے مراد یہ کہ جو پیدائشی طور پر برائیونیا یا جو 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک برائیونیا بخار میں جس نے گزارے ہوں، وہ یا جس نے 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال 12 سال 20 سال پہلے اس کو برائیونیا بخار ہوا تھا، جو 2 3 4 ماہ تک 5 ماہ تک رہا تھا، تو اس کے بعد وہ بخار کم تو ہو گیا مگر جسم سے ختم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے برائیونیا حالت میں چلا گیا۔ اس کی زیادہ تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہوگی۔ اب اس شخص کی جو شکل و صورت میں بھی تبدیلی آئے گی، اس شخص کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اس شخص کے جو کھانے پینے میں ترجیح ہے اس میں تبدیلی آئے گی، بھوک پیاس میں تبدیلی آئے گی، اور اس شخص کی جو علامات ہیں، جو تکلیفات ہیں، ان کی کمی زیادتی کے اسباب میں بھی تکلیف آئے گی۔ تو اس کا لائف سٹائل تبدیل ہو جائے گا، اس کا لائف سٹائل ان لوگوں کے مشابہ ہوگا جو کہ پیدائشی طور پر ہی برائیونیا ہیں،
اور اس کی نسل میں بھی آگے اس کے اولاد میں برائیونیا، اس کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ پیدا ہوں گے، تو یہ ایک نسل چل جائے گی۔ تو یہ اب جو دو قسمیں ہیں، ایک برائیونیا پرانی امراض میں، پرانے مریضوں میں ہمیں برائیونیا کی کون کون سی علامات نظر آتی ہیں، اور نئے مریضوں میں کیا کیا علامات نظر آتی ہے، کن علامات کی بنیاد پر ہم سامنے بیٹھے ہوئے مریض، اپنے پاس آئے ہوئے مریض، اپنے کلینک پر آئے ہوئے مریض کے لیے برائیونیا دوا منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ نئے سے مریض سے مراد یہ کہ جس کو ابھی برائیونیا بخار ہوا ہے، تو اس میں یہ ہوگا، سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کی جو تکلیفات ہے، اس کے جو وقت ہے، اس کا وقت رات کو 9 بجے کا ہوگا، 9 سے 1 بجے تک شدت، اور صبح 4 سے 7 بجے تک شدت نظر آئے گی اگر اس کو برائیونیا فی الوقت ٹمپریچر ہو۔ اور دوسری بات کہ اس کی جو بھی تکلیف ہو نا، جو بھی تکلیف ہو وہ معمولی سے حرکت سے باہر جائے گی، یہ بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ تیسری بات ہے مریض کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی اپنے آپ کو دبوانے کی، کیونکہ جسم کو دبوانے سے اس کے درد کم ہوتے، یہ بھی نظر آئے گی، تیسری بات۔ چوتھی بات کہ مریض کو بند کمرے سے، جہاں پر حبس ہو، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس کو کھلے کمرے کی جو نا کھلی ہوا کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات جو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہماری تمام ہی میٹیری میڈیکا کی کتابوں میں، تمام جو ہمارے جو سینئر ڈاکٹر ہیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو برائیونیا بخار ہوتا ہے تو وہ لمبے وقفے کے بعد، یعنی 1-2 گھنٹے کے بعد بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ پانی پینے سے برائیونیا کی جو تکلیفات ہیں جو بھی ہوں ان میں کمی آتی ہے۔ یہ ہے بھی بڑی عجیب بات، کیونکہ اکثر ہمیں بخاروں میں ملتا ہے یہاں تو پیاس نہیں ہوتی یا شدید پیاس ہوتی ہے مگر پانی پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہے، یا پیاس ہوتی ہے تکلیفات بڑھتی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا فاقہ ہوتا ہے۔ تو پانی پینا، ایک تو لمبے عرصے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پینا، یہ بھی بہت اہم علامت ہے۔ دوسرا، پانی پینے سے تکلیفات میں کمی آنا، یہ بہت ہی اہم علامت ہے، اور یہی علامت ہمیں نا سی پی ایم میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی تکلیفات پانی پینے سے کمی آتی ہے اور بڑی نمایاں طور پر ہمیں سی پی ایم ملتی ہے، اور یہی علامت ہمیں برائیونیا میں بھی ملتی ہے، پانی پینے سے تکلیفات میں نمایاں طور پر کمی۔ تو یہ بھی ہمیں جو نا نئے برائیونیا کے مریض میں چیز ملے گی۔ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں برائیونیا کے نئے مریض میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، وہ جسم، پورے جسم میں خشکی، منہ سے لے کر نیچے مقعد تک خشکی ہوگی، اور سمجھ لیں کہ برائیونیا بخار ایک ایسا بخار ہے جس میں ایسی خشکی ہے جو کہ ہمیں کسی دوسرے دوا میں نہیں ملتی، کسی دوسرے بخار میں ہمیں یہ خشکی ملتی نہیں ہے، بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے، خشکی کا شمار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی خشکی کی وجہ سے اس کی آندوں میں شدید ترین خشکی کی وجہ سے پخانہ بھی خشک آتا ہے، اس کا پیشاب بھی کم آتا ہے، اس کو منہ ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس میں نظر آئے گی۔ اور ایک اور بات کہ ہمیں کہ کسی جگہ پر کوئی ورم عموماً نظر آئے گا، ورم، چاہے کوئی زخم، کوئی سوزش، یعنی التہاب، سوزش کا مطلب کیا ہے؟ التہاب نظر آئے گا، ورم نظر آئے گا۔ ورم کا مطلب ہوتا ہے زخم، اور التہاب کا مطلب ہے سوزش۔ تو ہمیں ورم نظر آئے گا، التہاب نظر آئے گا، جو جس کا تعلق بلغمی جھلیوں کے ساتھ ہوگی، یہ بھی ہمیں عموماً نظر آئے گا، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ تو پسند میں اس کے دودھ اور گوشت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، برائیونیا کی دودھ اور گوشت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، اور گرمی سے تکلیفات میں کچھ تکلیفات میں کمی آتی ہے، کچھ تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
گرمی سے کچھ تکلیفات میں کمی آتی، کچھ تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں نئے مریضوں میں دیکھنے میں نظر آئے گی۔ تو ان علامات کی وجہ سے اس کی بیماری کوئی بھی ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، جتنی بھی گہری و پیچیدہ ہو چکی ہو، اس کی جو شفا ہے، اگر اس میں ہمیں سامنے بیٹھے ہوئے مریض کی مجموعی علامات میں ہمیں برائیونیا کی تصویر نظر آ جاتی ہے، تو اس کی بیماری کوئی بھی ہو، ایلوپیتھک اس کی بیماری کا کوئی بھی نام رکھیں، اور جس بھی سٹیج پر پہنچ چکی ہو، اور وہ جیسے بھی پیچیدہ ہو، اس سب کے جو علاج ہے نس برائیونیا میں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں نئے مریضوں میں جو چیزیں نظر آئیں گی، پرانے جو برائیونیا کے مریض ہوتے ہیں ان میں کیا چیزیں نظر آئیں گی جن کی وجہ سے ہم اس کے لیے یہ دوا منتخب کر سکتے ہیں۔ اس میں تو یہ بات ہے کہ اچھا، وہ نئے مریضوں میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جب آپ برائیونیا کے مریض کی زبان چیک کریں گے تو اس کی زبان کے اوپر سفید موٹی تہ ہوگی، بیچ بیچ میں سے جو موٹی تہ ہے نا وہ خالی ہوگی، جس طرح کے ہوتے ہیں نا چٹے دار زبان، اس طرح کی ہوگی، موٹی گندی تہ، بیچ بیچ میں سے خالی۔ اس کی میں نے ایک پکچر اپنے کامل ہومیوپیتھک کلینک پیج پر بھی اپلوڈ کی ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہوگی، یہ ہمیں سب نئے مریضوں میں نظر آئیں گی۔ اور پرانے مریض جو ہمیشہ کے لیے ہی برائیونیا ہو چکے ہیں، پیدائشی ہی برائیونیا ہے، تو ان میں کیا چیزیں نظر آئیں گی جس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں؟ تو ان میں ایک تو جو چیز ہے جن سے میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں وہ ہے سب سے زیادہ ان کا چہرہ، کیونکہ برائیونیا کا جو پہلا میرا مریض تھا اس کا چہرہ مجھے اب بھی یاد ہے، اور میرا خیال اس کی تصویر بھی میں نے کامل ہومیوپیتھک کلینک کے پیج پر اپلوڈ کی ہے۔ اس کا چہرہ میں نہیں بھول سکا، ابھی بھی میری اس سے واقفیت ہے، کلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو چہرہ، اور اس مریض کے بعد کتنے مریض آئے، 1 2 3 4 5 سے بھی زیادہ مریض آئے، کچھ کے بارے میں یاد ہے، کچھ کے بارے میں نہیں یاد۔ ان سب کی جو شکل و صورت اور نئے نقش تھے نا اس کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ ہماری بہت ساری ادویہ میں یہ قاعدہ کلیہ لگتا ہے کہ جب آپ علامات، اس کے مجموعی علامات نوٹ کرنے کے بعد اس کے دوا کی سلیکشن کر لیتے ہیں، اس کو دوا دیتے ہیں، اس کو ریلیف ملتا ہے، اور اس کی تمام تکلیفات میں ریلیف ملتا ہے، آپ کو 95% جو نا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہے ہی برائیونیا ہے، تو آپ اس کی شکل و صورت کو، اس کے انداز کلام کو، اس کے بیٹھنے کے طریقے کو، اس کی دماغی حالت کو، اس کی کچھ پسند ناپسند کو، اس کی کمی زیادتی کی وجوہات کو آپ جان جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسی دوا کا کوئی پرانا مریض آتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، اس کی شکل اسی مریض کے ساتھ ملتی ہے جو پہلے آیا تھا، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب ان کی شکل کیسی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شکلوں کے بارے میں بتانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو شکل ہے جو ہمیں پرانے مریضوں میں تشخیص کے سبب بنے گا، جس کے ذریعے سے ہم تشخیص کر پائیں گے کہ اس شخص کی نہ برائیونیا دوا۔ دوسری بات کہ برائیونیا کا کوئی بھی مریض ہو جو پرانا ہے وہ خشکی کی شکایت ضرور کرے گا، جسم کے اندر بہت زیادہ خشکی ہے، اس کا پخانہ بھی خشک ہوگا، کیونکہ برائیونیا ایک ایسی دوا ہے جس کی جب آزمائش کی گئی تو سب آزمائش کنندگان میں نمایاں طور پر خشکی نظر آئی، اور میں خود بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی پریکٹس میں اتنی خشکی والا مریض نہیں دیکھا جتنا کہ برائیونیا کے خشکی والے مریض دیکھے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی آگے آپ نے پڑھا ہوا ہے، مطالعہ کیا ہو تو وہاں پر بھی بیان ہے، کتاب کے اندر بھی، تو یہ ان میں خشکی نظر آئے گی۔ اور دوسرا ہے کہ بھوک کی زیادتی بھی سب میں ہوتی ہے، اور سب جو نا عموماً تذابیت کی
وجہ لے کر آتے ہیں، تضابیت، سینے کی تضابیت. اور یہ تضابیت کیوں بڑھتی ہے، اس کے پیدا ان کے سبب کیا ہے، عموماً وہ بتاتے ہیں گوشت کھانے سے، بازاری چیزیں کھانے سے، یا پروگراموں میں جو باہر کی چیزیں کھانے سے ہمیں تضابیت ہوتی ہے. تضابیت کا مسئلہ سب لے کر آتے ہیں، سینے میں تضابیت کا. اور اس سب کو نا گوشت سے اور دودھ سے نفرت ہوتی ہے. نفرت کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانے سے یا دودھ پینے سے کچھ تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ بلغم بنے، چاہے وہ گیس بنے، چاہے وہ پیٹ میں درد ہو، چاہے وہ خشکی زیادہ، کچھ بھی ہو. گوشت سے اور دودھ سے نفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ دل ہی نہ کرے گوشت کھانے کو، دودھ پینے کو. دوسرا دل تو کرتا ہے، کھاتا ہے، مگر اس کے کھانے سے یا پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو، تین ہو، چار ہو، چاہے وہ بلغم زیادہ ہو، چاہے پیٹ میں درد ہو، گیس ہو، کچھ بھی ہو، یہ تکلیفات بڑھتی ہے. یہ بھی آپ کو یعنی خاص نفرت یہ ان سب میں نظر آئے گی. سب سے جو بڑی بات ہے ان کے مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، ایک برائی یونی کے جتنے بھی مریض ہوں گے نا، مریض نہیں آپ کہہ سکتے، چلے برائی یونی مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو اب تک میں نے جو چیز دیکھی ہے، یہ بڑے ہی یہ بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں. بزنس کا بڑا ان کے اندر رجحان ہوتا ہے، ٹائم کی مینجمنٹ بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور کاروبار بھی بڑے عمدہ قسم کے کرتے ہیں، اور زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو کہ کاروبار میں بڑی زیادہ دلچسپی لیتا ہو اور کاروباروں کے اصولوں کو جانتا ہو اور سستی نہ دکھاتا ہو، ایکٹیو ہو، ہوشیار ہو، تیز راز ہو، تو ظاہر بات ہے وہ کامیاب ہوگا. تو برائی یونی کے مریض کاروباری ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں. اب یہاں پر کاروباری اور بزنس مین لوگوں کی بات ہوگی تو میں کچھ لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن لوگوں کے مزاج جو نا وہ کاروباری ہوتے ہیں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا رجحان کاروبار کی طرف شدید ہوتا ہے. دیکھیں کاروبار تو ہر شخص ہی کرتا ہے، تو یہ اس میں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو آپ ان کو بزنس مین تو نہیں کہہ سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے کام کرتے ہیں مگر وہ بس اپنی ضرورت کو پورا کرنے، مجبوری ہے بس کرنا ہے اس لیے کرتے ہیں، وہ بھی بزنس مین نہیں جو مجبور ہو کر کرے. اور تیسرا وہ ہوتے ہیں جس میں کاروبار کی زبردست خواہش ہو مگر وہ کاروبار کر نہیں رہا، بس وہ اسے کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ ہی بنا رہا ہے، تو وہ بھی بزنس مین نہیں، وہ بھی کاروباری نہیں ہے. چوتھا وہ شخص ہے جو کاروبار کی خواہش بھی رکھتا ہے، زبردست کاروبار بھی کر رہا ہے، اور کاروبار کے اصولوں کو بھی بڑا جانتا ہے عام لوگوں سے زیادہ، وہ ہے بزنس مین، وہ ہے کاروباری. تو یہ جو برائی یونیا مزاج کے لوگ ہیں، یہ کاروباری لوگ ہوتے، یہ ہوتے بزنس مین، ٹھیک ہے نا. اب اس سے یہ کہ فہرست ہے، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی تک میں نے بزنس مین لوگ دیکھے ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں، ان میں سے سر فہرست ہے یہ گرافائٹس مزاج کے لوگ. جہاں دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہو تو وہ بزنس مین ہوں گے. برائیونیا یہ بھی بزنس مین ہوتے ہیں. پلاٹینم وہ بھی بزنس مین ہوتے ہیں. اور آرسینک ایلبم یہ 4 ہو گئے، یہ بھی بزنس مین ہوتے ہیں. نائٹریکم ایسڈم 5 ہو گئے، یہ بھی بزنس مین ہوتے ہیں. اور جو نا پٹرولیم یہ بھی بزنس کا زبردست رجحان ہوتا ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. پٹرولیم تو یہ جو نا یہ لوگ ہیں جن کو میں بزنس کے حوالے سے جو نا بڑا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا، تو آپ بھی یاد رکھیں. اور یہ علامت اور یہ جو کلیہ ہوتا ہے جب ہمیں بہت مدد دیتا ہے. آپ اس پر نا ریپرٹری کی مدد سے بہت سارے ادویہ نکال سکتے ہیں، مگر جو ہائی لائٹ تھی جو ابھی میرے ذہن میں تھی وہ میں نے بتا دیا، مزید بھی نکال سکتے ہیں. تو جتنے بھی جو ایک براٹا کار بھی ہیں وہ بھی اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری اچھا رجحان ہوتا ہے ان کا، جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر. یہ سب جو ہوتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر بڑے کامیاب ہوتے ہیں. ہاں سلیشیا کو تو میں بھول ہی گیا،
سریشیا دنیا کے کسی بھی فن میں کسی بھی میدان میں ہو تو وہ اچھا بزنس مین ہوتا ہے، بزنس کے معاملے میں وہ شکست نہیں کھاتا ہے. تو یہ وہ سب لوگ ہیں جو بزنس کے معاملے میں ہار نہیں مانتے، کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ خیر کرے. اب اس میں جو چیز ہے نا، بات ہو رہی تھی مائنڈ سیٹ پر، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے. تو برائیونیا میں ایک یہ تو کاروباری رجحان شدید قسم کا ہمیں نظر آئے کہ پرانے مریضوں میں ایک یہ چیز میں نے وضاحت کر دی. دوسری چیز جو کہ اس کے جسم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے وہ خشکی، یہ خشک مزاج ہوتے ہیں. خشک مزاج کیسے ہوتے ہیں؟ ایک شخص ہر ٹائم سمجھ لیں کہ مختلف کاموں کے پیچھے پڑا ہے، ہر ٹائم اس کو کام کی ہی پڑی رہتی ہے، کام کرتا رہتا ہے، گھر والوں کو کم ٹائم دیتا ہے، دوستوں کو کم ٹائم دیتا ہے، اس کے کام کے سلسلے میں جو اس کا معاون ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، جو پیچھے رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے تو یہ خشک مزاج ہی ہوگا. تو یہ ان میں ایک جو نا خشک پن بھی پایا جاتا ہے ان کی طبیعت میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بات ہمیں برائیونیا کے مریضوں میں ملتی ہے. تو اس کو اگر کہا جائے کہ اس دوا کی انفرادی علامت، تو یہ بات بالکل بجا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روکھا پن جتنا ہمیں برائیونیا کے مریضوں میں ملتا ہے دماغی طور پر، تو اتنا کسی اور میں نہیں. اور یہ روکھا پن اس کی جسمانی حالت کے بھی قریب ہے، یہ بھی ہمیں نظر آئے گا. اور ایک اور بات جو جس کو حد فاصل کے طور پر میں استعمال کرتا ہوں، ہر دوا کے اندر میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور ہر مریض کے اندر میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اور میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے اور سب سے آخر میں بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جانوں کہ اس مریض کی زیادہ تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے. تو برائیونیا اس میں ہر دوا کے بارے میں، ہر مریض کے بارے میں میں لازمی جانتا ہوں، یا بھی اپنا جو نا طریقہ کار اپنائے. برائیونیا کا جو بھی مریض ہوگا اس کی زیادہ تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہوگی، جسم کی دائیں جانب ہوگی. اب بہت ساری ادوی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ادوی ہیں 260 ادوی جو کہ میں نے منتخب کی ہیں، ان کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. آدھی دوائیاں دائیں جانب کی اور آدھی بائیں جانب کی. تو جس طرح آپ جانتے ہیں جو لائکوپوڈیم دائیں جانب کی ہے، جو سورینم ہے، میڈورینم ہے، یہ دائیں جانب کی ہے، اور ایپس ہے وہ بھی دائیں جانب کی ہے، اور مرک سال ہے وہ بھی دائیں جانب کی ہیں. بہت ساری ادوی ہیں، بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سنگونیریا بھی ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو برائیونیا دائیں جانب کی ہے، خاص طور پر اس کا اثر دائیں بازو پر ہوتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ ہے کہ جتنے بھی برائیونیا کے مریض ہوں گے اگر ان کی تکلیفات پوچھیں گے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری زیادہ تکلیفات جسم کی بائیں جانب ہے، وہ ہمیشہ یا تو یہ کہے گا دائیں جانب ہے، یا یہ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے جائے کہ دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے، اس لیے کہ وہ تکلیفات اتنی زیادہ ظاہر ہی نہیں ہوئی. یہ بھی ہوگا، یا تو دائیں جانب کا تعین کر دے گا، یا یہ کہے گا کہ میرا دایاں بازو درد کرتا ہے. سب میں نہیں، مگر یہ کہ بہت سارے مریضوں میں دیکھا ان کو دایاں بازو درد کرتا ہے. دائیں بازو کے ادویہ میں پہلے گنا چکا ہوں. تو یہ دائیں جانب کی تکلیفات ہوں گی، اور اس میں خاص طور پر دائیں بازو ہے. تو یہ ہمیں برائیونیا کے مریضوں میں نظر آئے گی. تو دماغی کچھ 2 باتوں پر میں نے جو نا روشن ڈال دی ہے. اور یہ ایک اور بات کہ یہ بند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی تکلیفات اپنے تک کے محدود رہتے، دوسروں کے ساتھ شیئر کم ہی کرتے ہیں. سمجھ لیں کہ نیٹر میور کی طرح. ہاں بزنس مین میں وہ بھی رہ گیا تھا، نیٹر میور بھی بزنس مین ہوتے ہیں، اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، اور نیٹر مکار اس سے 1 قدم آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیٹر میور بھی اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، نیٹر مکار اس سے 1 قدم آگے ہوتے ہیں. تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ دائیں جانب ہوتی ہے یہ اطراف. اس میں ایک اور بات ہے کہ جتنے بھی مریض ہوں گے، ایک تو ان کو بند کمرہ بالکل پسند نہیں ہوتا، کھلی خواہش، ہوا کی خواہش ہوگی. اور سب میں یہ کہ صبح کے وقت میں نے جو چیز دیکھی اکثر میں وہ یہ کہ صبح کے وقت چھینکے اور زکام لگنا، یہ بھی ہے. اور جو نا جسم کو دبانے سے تکلیفات میں کمی، یہ بھی ہے. حتیٰ کہ جسم کے موف جانب پر لیٹنے میں تکلیفات کی کمی، یہ بھی ہمیں نظر آئے گی.
اور حرکت سے تکلیفات کا بڑھنا یہ بھی ہمیں نظر آئے گا، اور تکلیفات کا جو وقت ہے نا اس میں شروع میں تو جب پہلی دفعہ ان کو برائی ہونی بخار ہوگا اس کو وقت رات کو 9 بجے کا صبح 4 بجے کا ہوگا، اور بعد میں وقت میں چینجنگ آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ صبح کے وقت فریش رہتے، رات کے وقت تکلیفات ہوتی ہیں، مغرب کے وقت یہ مغرب سے پہلے، تو یہ وقت بتا دیتے ہیں، مگر وقت کی بعد میں تو خاصیت اتنی نہیں رہے گی، شروع میں خاصیت ہوگی، تو یہ وقت کو اتنی پھر اہمیت نہ دینا جب وہ پرانا ہو جائے۔ تو پانی پینے سے بہت ساری تکلیفات میں کمی، تو یہ بہت ہی اہم علامت ہے اور بہت ہی رہنما کن ہے، کیونکہ ہم نے جتنی بھی ادویہ میں نے پڑھی ہیں ان ادویہ میں اگر کہوں تو فی الوقت مجھے ایک تو یہ دوا یاد برائیونیا کہ پانی پینے سے تکلیفات میں کمی ہے، اور سب سے زیادہ جو دوا مجھے یاد ہے وہ ہے سی پی آ کہ کوئی بھی مریض ہوں گے اور ان کو پانی پینے سے ان کی تکلیفات میں بہت کمی آتی ہے، اور ایک اور دوا جو کہ مجھے ابھی یاد ہے اور آپ کو میں نے پڑھائی بھی ہے وہ کیوپر میٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی تکلیفات میں پانی پینے سے کمی آتی ہے۔ تو یہ فی الوقت تو میرے 3 ہی ذہن میں ہیں، تو یہ 3 ادویہ جن میں کی تکلیفات پانی پینے سے کم ہوتی ہیں، تو جب پرانے مریض میں آپ دیکھیں کہ اس کی تکلیفات پانی پینے سے کم ہوتی ہیں، دیکھیں دنیا میں ہر شخص پانی تو پیتا ہے، پانی پینے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ کھانسی کا کم ہونا، اور جو نا دردوں کا کم ہونا، بے چینی کا کم ہونا، بے قراری کا کم ہونا، خشکی کا کم ہونا، پیٹ کی تکلیفات کا کم ہونا، کھانسی جو نا اسے کیا کہتے ہیں بے خوابی کا کم ہونا، یعنی بقیہ تکلیفات کا کم ہونا، تو یہ جھٹکوں کا کم ہونا، تو یہ چیزیں ہمیں کیوپر میٹ میں سی پی اے میں برائیونیم میں نظر آتی ہیں، ان کے جو پرانے مریض ہوں گے ان میں چیز نظر آئے گی۔ تو پانی سب پیتے ہیں، مگر پانی پینے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، پیاس مٹتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے تکلیفات میں کمی نہیں آتی، مگر یہ ہے کہ ان کی تکلیفات میں کمی آتی۔ ابھی ایک نیا پیشنٹ آیا ہوا پتہ نہیں کس دوا کا ہے، میرے ذہن میں نہیں، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ پانی پینے سے قبض میں جو نا وہ افاقہ ہوتا ہے، قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کوئی اور دوا ہے، تو یہ بڑی اہم علامت اس میں نوٹ کریں گے۔ تو اتنی علامات کافی ہیں ہمیں پرانے مریضوں میں تشخیص کرنے کی۔ اب یہ پرانے نئے مریضوں میں جو رہنما کن علامات پہلے بیان کرنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اب جتنے بھی دوست ہیں، ممبران ہیں میرے گروپ میں، وہ 250 ممبر ہیں، ان میں سے اکثر کو برائیونیا کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے اس کو لیکچر شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اب آگے جو نا ہم کتاب سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آج لیکچر جو نا تھوڑا دوسرے قسم کا ہوگا، کیونکہ آپ نے برائیونیا کو پڑھ تو لیا ہے، اب اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب میں عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہوگا عبارت پڑھنا، مگر یہ کہ میں نے اس کو نا برائیونیا کے لیکچر کو 18 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، ایک حصے کی وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں پہلا پیرا ہے، ہر ایک دوا کے اندر، اب یہاں پر شروع ہوتا ہے، ہر ایک دوا کے اندر ایک خاص صفت اور خاص قسم کی تاثیر ہوا کرتی، یہاں سے لے کر یہ آگے جو نا آگے والے پیرے کے درمیان میں یہ لفظ آتے ہیں کہ خواص اور ادویہ کے یاد کرنے اور سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں تک اس پیرے میں جو یہاں تک جو چیز بتائی گئی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی میٹیریل امریکہ میں ادویہ لکھی ہے، ان ادویہ کے اندر ہر دوا کے خاص علامات موجود ہیں، ان کے خواص بیان کیے گئے ہیں۔ ان خواص کو یاد کرنے سے ایک تو یہ کہ ہم اپنے مریضوں کے لیے ان کی امراض کو ختم کرنے کے، ان کی تکلیفات کو ختم کرنے کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے ان ادویہ کو منتخب کر سکتے ہیں ان کے خاص علامات کی مدد سے۔ دوسرا یہ کہ جب 2 ادویہ میں کی خاص علامتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی
تو دونوں ادویہ اگرچہ دونوں میں قبض موجود ہے، دونوں قبض میں استعمال ہوتے تھے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے مریض کی جو دوا ہے اس کو قبض ہے، اور ہم نے جو دوا دو کا مطالعہ کیا ہے، اب دونوں میں قبض موجود ہے، تو سامنے بیٹھے مریض کی کون سی دوا ہم منتخب کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اگر ادویہ کے خواص کا علم ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی برائیونیہ دوا ہے یا سلفر دوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمیں برائیونیہ اور سلفر دونوں کے خواص کا علم ہوگا، خواص الادویہ کا علم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو ادویہ میں تفریق کرنے کا علم آ جائے گا، اور دوسرا ادویہ کو مریضوں کے لیے منتخب کرنے کا علم آ جائے گا، اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ خواص الادویہ کو جاننے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے لے کر اب تک ہم 20 سے زیادہ ادویہ پر لیکچر دے چکے ہیں، ان کے خواص کو بتا چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو چکے کہ خواص کی کتنے زیادہ اہمیت ہے۔ اور مٹیریا میڈیکا میں خواص بیان کیے جاتے ہیں، ریپرٹری میں خواص نہیں بیان کیے جاتے۔ ایک یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے، تو یہی بات ہے جو کہ ہمیں بار بار ہم فلاسفی میں مٹیریا میڈیکا میں مختلف ہومیوپیتھک کتابوں میں ڈاکٹر سے سنتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویہ بیماریوں کے نام پر نہیں دی جا سکتی، اور بیماریوں کے اس میں تصور نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی علامات پر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو بیماری ہے، فرض کریں اس کو قبض ہے، یا فرض کریں اس کو بائیں بازو میں درد ہے، یا فرض کرے اس کو ٹی بی ہے، یا فرض کرے اس کو جو نا یرقان ہے، کالا یا پیلا، یا فرض کرے اس کو جو نا تھائرائیڈ ہے، یا کوئی بھی مرض ہے، تو ہم نے مرض تو دیکھ لینے کیا ہے، وہ لکھ لینا کیا مرض ہے، کیسے لگے کیا ہے، مگر اس مرض کے ساتھ ساتھ جو اس کے مریض کے خواص ہیں نا، وہ ہم نے نوٹ کرنے، مریض کی خاص اس کے صفات، دماغی صفات، اس کی اچھی بری صفات، اس کی سوچ، اس کھانے پینے میں اس کی پسند، اور اس کی تکلیفات کی کمی زیادتی وجہ، اور موسموں کے ساتھ اس کا تعلق، حرکت اور عدم حرکت کے ساتھ اس کا تعلق، کھانے اور بھوکا رہنے کے ساتھ اس کا تعلق، اور اس کے تکلیفات کی اطراف، اس کے چہرے کی جو حیت ہے، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ترجیحات کو نوٹ کرنا ہے۔ وہ جس بھی دوا کے ساتھ اس کے مریض کے خواص جب آپ نے اثر کر لے، مجموعی علامات اور نوٹ کرنے کی مدد سے مجموعی علامات نوٹ کریں گے تب بھی تو خواص نکلیں، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تو خواص اب نکل آئیں گے تو اس کی بیماری کوئی بھی ہو، جتنے بھی عرصہ پرانی، حتیٰ کہ 40 سال ہو، اور جتنی بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ایلوپیتھک نے اس کو لا علاج بھی کرا دی گئی، تب بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی، اگر اس کے مقدر میں شفا ہوئی تو اس کے خواص کے مطابق اس نے آپ نے دوا لے آئے تو پھر اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے اس نقطے کا مطلب کہ ہومیوپیتھک ادویہ بیماریوں کے نام پر نہیں بلکہ مجموعی علامات پر دوا منتخب کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں بیماریوں کا تصور ہی نہیں ہے، یا یہ کہ بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہے، مگر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے مریض کے خواص کو جان کر، اس کے مطابق دوا کو منتخب کر کے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری کی بالکل بالمثل دوا لا کر کیا جاتا ہے، جو اس کی بیماری یا درد یا سوزش یا ورم یا جو بھی ہے اس کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہو دوا، اس کی دماغی حالت، اس کی شکل و صورت، اور اس کی پسند، کھانے پینے میں اس کی پسند ناپسند، اور اس کی جو گرمی سردی حرکت، اور کھانے اور بھوکا رہنے، اور بند کمرہ، کھلی ہوا وغیرہ کے ساتھ، اور لیٹنے اور دن رات کے ساتھ، وقت کے ساتھ جو اس کے تعلق ہے، اس کو مد نظر رکھ کر جو دوا منتخب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ اچھا، اس پیرے میں ایک اور بات کی گئی جو قابل اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، دو بیماریوں میں ایک قسم کی باتیں
ہاں یہ لکھا ہے جملہ، دنیا میں کوئی دو انسان قدرت میں بالکل یکساں پیدا نہیں کیے، نہ دو بیماریوں میں ایک ہی قسم کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس جملے کو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو تب بھی میرے ذہن میں اعتراض تھا، اور اب بھی اعتراض ہے، اور یہ ہے ہی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دو انسان کیا، 10 20 کیا، ہزاروں لاکھوں انسان ایک ہی صفت کے نظر آئیں گے، اور ان کی امراض بھی ایک دوسرے کے قریب تر ہوں گی۔ میں الحمدللہ بے شمار سلفر سے مل چکا ہوں، سلفر، ان کی شکل و صورت، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی کھانے پینے پسند ناپسند، اس کی علامات کی کمی زیادتی کا اسباب و وجوہات، ان کے تکلیفات کے اطراف، اور تکلیفات بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ بھی سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ میں سلفر ایک جیسے مریض دیکھ چکا ہوں، میڈولینم دیکھ چکا ہوں، مرکسال دیکھ چکا ہوں، سٹافی دیکھ چکا ہوں، پلاٹینم دیکھ چکا ہوں، آرسینک بے شمار دیکھے ہیں، بربرس دیکھ چکا ہوں، تو برائیونیاں بھی دیکھی ہیں، رسٹاکس بھی دیکھی ہیں، نقص بھی دیکھے ہیں، لیکسس بھی دیکھے ہیں، نائٹرک ایسڈ تو اس دنوں میں بہت زیادہ دیکھے ہیں، بہت زیادہ، اور نیٹرمیور دیکھے، نیٹرم کارب، نیٹرم سلف کے تو لاتعداد دیکھ چکا ہوں، جن کی آپ حتیٰ کہ برائے جو جلسمیم کے 3 شخص دیکھے، تینوں کی شکل بھی ایک جیسی، تینوں کی آواز ایک جیسی، تینوں کا لہجہ ایک جیسا، تینوں کی دماغی حالت ایک جیسی، اور تینوں کی پسند ناپسند ایک جیسی، تینوں کی کمی زیادتی کے اسباب ایک جیسے، اور تینوں کا رویہ ایک جیسا، تینوں وہ لگتا ہے ہی ایسے۔ اور دو مریضہ میں نے دونوں ایسی دیکھی ہیں، دونوں کی عمر بھی ایک جتنی ہے، دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، دونوں کی دوا سرینم ہے، اور دونوں کی دماغی حالت، دونوں کی تکلیفات کے اطراف، دونوں کی کھانے پینے پسند ناپسند اور کمی زیادتی کی وجوہات، اور دونوں کو میں نے ملایا بھی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو مل کر بڑا حیران ہوئے کہ ہم دونوں ایک جیسے، دونوں لڑکیاں تھیں، عمر میں تھوڑا سا فرق تھا، ایک 26 سال کی تھی، ایک 23 سال کی تھی، یہ بھی ہے۔ اور میں خود حیران ہوا تھا کہ میرے پاس اوپیم مزاج کے ایک شخص آیا، تو نہیں اوپیم نہیں، نائٹریکم ایسیڈم، تو اس کی شکل ایک دوسرا تھا، لاہور سے مریض آیا تھا، اور اس سے یہ گجرات سے آیا تھا، دونوں کی شکل اور دونوں کی دوا، دونوں کی دماغی حالت اور دونوں کی پسند ناپسند، دونوں کی کمی زیادتی کے اسباب، دونوں کی بناوٹ سیم ایک جیسی تھی۔ ان کی ملاقات نہیں میں نے کروائی، ایسا بھی ہوتا ہے سیم شکل کے۔ تو یہ بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو جملہ ہے نا، اس کے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں کئی انسان ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کی جو بھی تکلیفات ہوں گی ایک ہی دوا بنے گی۔ تو یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ دوسرا پیرا، ایسے بعض دوائیاں ایسی ہیں جن کی تکالیف آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، اور پھر اپنے پورے مدارج طے کر کے آہستہ آہستہ قامت یہاں سے لے کر یہ آگے لکھا ہے، پہلے ایک جرم مبتلا ہوتا ہے، بعد میں دوسرا، اس طرح تمام جسم شدت کی تکلیف شروع ہوتی ہے، یہاں تک۔ اب اس جو پیرے میں کیا چیز بتائی گئی ہے، ایک تو تکلیفات کی ڈیوریشن یہی بس بتائی گئی ہے، اس کے ضمن میں انہوں نے برائیونی کا ذکر کر دیا، کچھ دوسری ادویہ کی اگنیشیا کا ذکر کیا، اور جس نے ایکونائٹ کا ذکر کر دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ادویہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیفات شروع ہونے میں یکدم شروع ہو جاتی ہے، یہ شروع ہونے میں ٹائم لگاتی ہیں، یا یکدم شروع ہوتی ہیں تھوڑی دیر رہتی پھر یکدم غائب ہو جاتی ہے، یا یکدم شروع ہوتی زیادہ عرصے تک رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی خواص الادوی میں سے آتی ہیں۔ ان میں سے ایکونائٹ ہے، وہ شروع میں بھی شدت اور تیزی ہوتی ہے، اور بیلاڈونا میں اس میں اتنی شروع میں شدت نہیں ہوتی مگر اس میں تیزی ہوتی ہے،
اور اگنیشیا کی تکلیفات، ہمیں ہر تکلیف خلاف قیاس نظر آتی ہے، متضاد تکلیفیں نظر آتی ہیں. اور برائیونیہ پر تکلیفیں ہم غور کریں تو برائیونیہ کی جو تکلیفات ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بہت دیر تک رہتی ہیں، اور پھر جو نا یہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اکثر جو ہے نا برائیونیہ جو بخار ایک مرتبہ انسان کو ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھہر ہی جاتا ہے، بہت کم ہی آرام آتا ہے، اور یہ کس سے ڈھیٹ قسم کا جو نا بخار ہے. تو اس میں جو خصوصیت بتائی گئی ہے آہستہ آہستہ تکلیفات کا بڑھنا، اپنے عروج پر جانا، پھر اس کا کم ہونا، تو یہ ہمیں برائیونی میں نظر آتی ہے. یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے برائیونی کے قریب تر. پھر اس رفتار کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہیپر سلف ہے، مگر آپ کو پتہ ہے ہیپر سلف کے ہر مریض کا گلا خراب ہوتا ہے، پکا ہوا ہوتا ہے، چاہے پرانا ہو یا نیا، چاہے وہ 20 سال پرانا تب بھی اس کا گلا پکا ہوگا. تو اس علامت میں برائیونیہ کی ہیپر سلف کے ساتھ مماثلت ہے. تفریق وہی طریقہ جو پہلے میں سمجھاتا آیا ہوں کہ دو ادویہ جب تفریق کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ دونوں کے خواص یاد کر لیں علیحدہ علیحدہ میٹیری میڈیکا کی مدد سے، پھر دونوں میں تفریق کر لیں. تو رفتار کے لحاظ سے برائیونیہ ہیپر سلف کے قریب ہے، مگر ہیپر سلف ہی ڈھیٹ ہے، مگر اتنا ڈھیٹ نہیں جتنا برائیونیہ ہے. آگے پیرا نمبر 3 وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. استوا کے اندر ورم تمام جسم میں اور اعضاء میں پائے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ 3 لائنیں ہیں. اس میں بس یہ بات بتائی گئی شروع میں نے کہی ہے کہ برائیونی کے نئے اور پرانے مریضوں میں ہمیں ورم 50-50 کر لیتے ہیں، سب میں تو نہیں، اکثر میں ہمیں اکثر کر لیں. اکثر میں ہمیں نا برائیونی کے بخار میں ہمیں ورم نظر آتا ہے. وہ ورم کہاں پر ہوتا ہے؟ بلغمی جھلیوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے جو جسم رد عمل کے طور پر پورے جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے، تاکہ بلغمی جھلیوں میں ورم کو بھرنے کے لیے ان میں خشکی کرنا ضروری ہے، ان کو خشک کر کے ان کو گرم کر کے ان کو بھرنا ضروری ہے. یہ بات بتائی گئی ہے. آگے پیرا نمبر 4 شروع ہی سے برائیونی کے خاص نشانات موجود ہوتے ہیں اور اسباب کچھ طرح سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہاں سے لے کر یہ آگے دوسرے صفحہ نمبر 341 پر ہے، جہاں پر لکھا ہے نتیجہ ذات الریہ یا ذات الجنب ہوتا ہے یہاں تک. تو اس میں نا برائیونی کی تصویر بتائی گئی ہے، برائیونیہ کے بخار کی یا شروعات کی تصویر بتائی گئی ہے. اس تصویر میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اس تصویر میں یہ کہ یہ سردی لگ جانے سے شروع ہوتا ہے. برائیونی بخار سردی لگ جانے سے شروع ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جو بخار ہے سردی وہ بڑھتی رہتی ہے. ایک ہی پہلے ہی دن یہ نہیں کہ آج لگی آج ہی رات کو بخار شروع ہو گیا تیز کا، جس طرح کہ ایکونائٹ بیلاڈونا میں ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، 2-3-4 دن لگاتی ہے، پھر بخار عروج پر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. عروج پر جانے میں یہ ہیپر سلف سے بھی زیادہ وقت، ہیپر سلف عموماً دوسرے 48 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ایکونائٹ بیلاڈونا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی، اور چہنا بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر. ہیپر سلف 48 گھنٹے اور برائیونی 48 گھنٹے سے زیادہ وقت لگاتا ہے اپنی شدت پر جانے کے لیے. تو اس تصویر میں دوسری چیز بتائی گئی کہ برائیونی بخار میں جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اور تیسرے کہ مریض کو نا ہر قسم کی حرکت کرنے سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ کسی قسم کی حرکت کرنے کو برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اور جو حصہ معاف ہو جائے، زخمی ہو جائے، متاثر ہو جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور آخر کار وہ بائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ بائی کا مطلب جوڑوں کے درد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اس کی شدت کا وقت ہمیشہ یاد رکھے، رات کو 9 بجے یا صبح 4 بجے یہ ہوگا، شروع میں لازمی ہوگا. برائیونی کے جب بھی بخار ہوگا اس کی شدت کا وقت یہی ہے.
اور اس میں لازمی طور پر ہمیں برائی ہونی کے بخار میں کہیں نہ کہیں یا تو ورم ہونے کے بعد بخار ہوگا یا بخار کی حالت میں ورم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ذات الریہ ذات الجنب اینڈ پر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ذات الریہ نمونیا ہو جائے گا یا ذات الجنب پسلیوں کا درد ہوگا، خاص طور پر دائیں جانب پسلی اور دائیں جانب کا پھیپھڑا، ٹھیک ہے نا۔ جس بخار کا نا پھیپھڑے پر اثر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ذات الریہ نمونیا، اور جس بخار کا پسلیوں پر اثر ہو جائے تو ذات الجنب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے برائی ہونی ہے دائیں جانب کے دعا۔ تو یہ تھی اس برائی ہونی بخار کی تصویر بتائی گئی ہے، تو اس کو آپ داخل کر لیں نئے مریضوں میں، یا پرانے مریض جب وہ شروع ہوئے تھے اس کے شروع میں 2-3 ماہ اس کو شامل کر لیں، اس میں ہوگا۔ تو یہ تصویر بتائی گئی ہے۔ آگے 5واں پیرا یہاں سے شروع ہوتے برائی ہونے کے ورم نہ صرف سینے کی جھلیوں میں ہی ہوا کرتے ہیں بلکہ بعض وقت دماغ کے پردوں میں بھی۔ یہاں سے لے کر اس سے یہ مکمل پیرا ہے۔ اس کے آخر میں لکھا اگر حرکت کرنے سے بڑھ جائے تو برائی ہونی ہی اس کی دوا ہوتی ہے۔ تو اس پیرے میں برائی ہونی کی جو خصوصیات میں نے بتائی ہے، چاہے وہ نیا مریض ہو پرانا مریض ہو، وہ بتائی گئی ہے کہ مریض کو ہر قسم کی حرکت سے نفرت ہوتی ہے، وہ حرکت کرنا برداشت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے جو درد ہیں وہ حرکت سے بڑھتے ہیں، چاہے وہ سر کا درد ہو، چاہے وہ اگر کان میں درد وہ ہو، چاہے وہ سینے کا درد ہو، چاہے وہ پیٹ کا درد ہو، کہیں پر بھی درد ہو نا، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ہمیں ہومیوپیتھک کتابوں میں ملتی ہیں۔ کوئی بھی کسی جگہ پر بھی جو درد ہے نا اس کا وہ حرکت سے بڑھتا ہے، اس لیے ہر قسم کی حرکت سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس دوا کی بڑی خصوصیات میں سے ہے، چاہے وہ نیا مریض ہو پرانا مریض ہو، ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے برائی ہونی کا جو پہلا کیس ڈیل کیا تھا وہ اسی علامت سے رہنمائی حاصل کر کے کیا تھا، جو آپ پڑھ چکے ہیں میرے مضمون میں، جو ابھی میں نے آپ کو بھیجا ہے 53 کامیاب کیسز، تو اس میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ کیس، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ آگے 6واں پیرا، یہ 6واں پیرا جو نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک دوسری خاص بات جو برائی نہیں ملتی ہے وہ دبانے سے آرام۔ اب برائی ہونے کو کوئی نیا مریض ہو پرانا مریض ہو، خاص طور پر نیا مریض، تو وہ اس کے دل میں ایک زبردست قسم کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے جو تیمارداری کرنے کے لیے وہ میرا سر دبائیں، میری ٹانگیں دبائیں، میرا جسم دبائیں، میری کمر دبائیں۔ یہ آپ کو نئے مریضوں میں بھی نظر آئے گی اور پرانے مریضوں میں بھی نظر آئے گی، اور یہ دبانے کی خواہش، دبانے سے اس کے درد کم ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے بیلاڈونا کے۔ بیلاڈونا کے پاس اگر ایک مریض کے پاس بیٹھے ہیں، بیلاڈونا یا ایکونائٹ کے مریض کے پاس آپ بیٹھے ہیں، تو وہ آپ سے یہ نہیں کہے کہ مجھے دبائیں، اس کو نا وہ حساس ہوتا ہے، اس کو چھونے سے نفرت ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ ہے یہ برائی ہونی ہے۔ برائی ہونی ہے اگر مریض کو، اگر کسی انسان کو برائی ہونی ہے بخار ہوا ہے، تو وہ لازمی طور پر اس کے دل میں خواہش ہوگی مجھے دبایا جائے، کیونکہ دبانے سے اس کے درد کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے اس برائی کی خصوصیات میں سے۔ اب آگے 6واں پیرا، یہ شروع ہوتا ہے ہر ایک بیماری کی نوعیت اور مخصوص نشانات مشاہدہ کرنے والوں کے لیے قدرت کی بولتی ہوئی زبان ہے۔ یہاں سے لے کر یہ آگے دوسرے پیرے کے سینٹر میں لکھا ہوا ہے جلدی پانی پیتا ہے مگر بہت کم مقدار میں پیتا ہے، یہاں تک۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے جو کہ ہم پہلے پیرے میں کر چکے ہیں، شروع میں کر چکے ہیں، کہ ہمیں جو ہم نے جن ادویے کی آزمائش ہم کر چکے ہیں وہ، اور ہمارے پاس آنے والے مریض وہ دونوں ہمیں ایسی خاص قسم کی علامات دے دیتے ہیں جن علامات کی مدد سے ہم مریضوں کے لیے دوا منتخب کر سکتے ہیں، یا دوا کو اگر ہم نے پڑھا ہے تو وہ خواص ہمیں اس دوا کو اپنے مریضوں کے اوپر استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ ہر ادویے کے خواص اپنے ہم پہلے آپ کو پتہ چل چکا ہے
20 سے زیادہ ادویہ پر لیکچر ہو چکے ہیں. ہر دوا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے اس کی مرکزی علامت پر. یہاں پر برائی ہونے کی مرکزی علامت خشکی ہے, اس کے خواص پر, اس کی تصویر پر اور فرق کرنے پر. یہ 4 چیزوں پر میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. تو آپ کی بھی سب کی عادت بن چکی ہے, تو آپ اپنی عادت بنائیں. تو اس میں کچھ ادویے میں بتایا گیا. پلساٹیلا میں ہمیں خاص بات ملتی ہے کہ پلساٹیلا کے جو مریض ہوتے ہیں تو منہ میں زبردست خشکی ہونے کے باوجود پیاس نہیں ہوتی. یہاں پر بات یاد رکھے بہت سارے ادویے ہیں پلساٹیلا کے علاوہ بھی جن کے مریضوں کو پیاس لگتی نہیں, جس میں سر فہرست ہے کاسٹیکم ہے, سارساپریلا ہے, بربرس ہے, سباڈیلا ہے, اور بھی کچھ ادویے ہیں. تو یہ بڑی خاص علامت ہے کیونکہ بہت کم ادویے ملتے ہیں, بڑی رہنما کن علامت ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے پیاس ندارد, ٹھیک ہے نا. فی الوقت میرے ذہن میں جتنی ادویہ یاد ہے ان میں سے ایک پلساٹیلا ہے, اور دوسری جو نا کاسٹیکم ہے, تیسری سباڈیلا ہے, چوتھی بربرس ہے, پانچویں سارساپریلا ہے, اور چھٹی کالی برومیٹم ہے, ٹھیک ہے نا. فی الوقت 4 یہ 6 ہی میرے ذہن میں, تو آپ ان کو یاد رکھیں. ان کے مریضوں کو نا پیاس نہیں لگتی. مرک سال میں ہمیں خاص بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں ایک شخص کے منہ میں رال ہے, بہت ہی پہلا پانی, تو پیاس نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ کہ مرک سال کے مریضوں کے منہ میں رال اور تھوک جمع ہونے کے باوجود ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. یہی ہمیں علامت مرک سال کے علاوہ اسٹافی میں بھی نظر آتی ہے. منہ میں تھوک اور رال ہونے کے باوجود ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. ایک خشکی ہونے کے باوجود پیاس نہ لگنا, حالانکہ وہ لگنی چاہیے جیسے پلساٹیلا میں ہوتا ہے, تو وہ بھی اس میں خاص بات ہے. مرک سال میں رال, منہ میں رال تھوک ہونے کے باوجود پیاس لگنا, یہ بڑی عجیب ہے اور بڑی خاص بات ہے. اور آرسینک میں بڑی عجیب اور خاص بات ہے کہ آرسینک بخار جب کسی انسان کو ہوتا ہے وہ ایک وقفے سے, یہ نہیں وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے, بار بار پانی پیتا ہے, یعنی ہر 20 منٹ کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پیتا ہے صرف اپنے منہ کو تار کرنے کے لیے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جس کی زبان, ہونٹ, حلق, غذا کی نالی اور معدہ, پورا جسم خشک ہو گیا تو اس کو پیاس لگنی چاہیے اور اس کو زیادہ پانی پینا چاہیے. مگر یہ کہ کم پانی پیتا ہے, وقفے سے پیتا ہے. اور ایک اور خاص علامت ہمیں یہاں پر جو نا برائیونیا میں پیاس کے معاملے میں ملتی ہے, جس پر ہم پہلے نشاندہی کر چکے ہیں. وہ آگے والے پیرا نمبر 8 میں ہے. پیرا نمبر 8 جو نا, تو پیرا نمبر 7 میں بس یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں خصوصیات ملتی ہے ہر دوا میں. تو ہر دوا کی خصوصیات کو یاد رکھنا اشد ضروری ہے, اور جو ڈاکٹر خصوصیات کو یاد رکھتا ہے وہی کامیاب ڈاکٹر ہے, باقی سب فیل ہیں. اور خصوصیات کو صرف آپ میٹیری میڈیکا سے ہی یاد کر سکتے ہیں, کسی استاد کی رہنمائی سے. 8واں پیرا, اس میں پیاس کا ذکر کیا گیا ہے پورے میں, اور خشکی کا. یہ شروع ہوتا ہے مگر برائیونیا کے مریض میں سر سے پاؤں تک خشکی پائی جاتی ہے, یہاں سے لے کر آخر تک. جہاں پر لکھا ہے برائیونیا کا سرسانی کبھی زیادتی پیشاب بھی پیدا کر سکتی ہے. اس پیرے میں 2 چیزیں بتائی گئی. ایک یہ کہ برائیونیا کے نئے مریضوں یا پرانے مریضوں ہمیں بہت زیادہ خشکی نظر آتی ہے. یہ خشکی ہونٹوں, زبان, حلق, غذا کی نالی سے لے کر معدہ اور بڑی آنت, چھوٹی آنت اور پخانے تک, اور پیشاب میں بھی نظر آتی ہے. پخانہ خشک, قبض نما, پیشاب کم, اور آنتوں میں خشکی سے پیٹ درد بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات گیس بنتی ہے, اور سینے میں خشکی کی وجہ سے تذابیت ہے. اور ہمیں برائیونیا اکثر مریض یہ تذابیت کی شکایت لے کر آتی ہیں, سینے میں تذابیت کی شکایت لے کر آتی ہے, اور یہ تذابیت کے بڑھنے کے سبب ہمیں وہ بتاتے ہیں گوشت کھانے سے اور بازاری چیزیں کھانے سے یا شادی بیاہ کی چیزوں کو کھانے سے.
ایک تو خشکی ہمیں نظر آتی ہے، دوسرا ہے کہ برائیونیا کے جو نئے مریض ہوتے ہیں وہ پانی پیتے لمبے وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پیتے ہیں، یہ ہمیں بڑی خاص نظر آتی ہے علامت۔ اور اس میں ایک اور خاص علامت ہے کہ جو ہمیں پرانے مریضوں میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پانی پینے سے تکلیفات میں ریلیف، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اینڈ میں ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں برائیونیا کے مریض میں قبض ملتی ہے، انتوں کی شدید خشکی کی وجہ سے بعض اوقات موشن بھی ملتے ہیں۔ تو قبض اثر اول ہے اور موشن اثر ثانی ہے۔ اثر اول بیماری ہے اور اثر ثانی جسم کا رد عمل ہے، نیش لیڈر کا یہ کہنا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ آگے جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں اس نقطے کو سمجھانے کی کہ ایک شخص جو نیا مریض بنتا ہے ایک دوا کا، تو اگر اس کو سب سے پہلے موشن لگتے بعد میں قبض ہوتی ہے تو اصل جو علامت ہے بیماری وہ موشن ہوگی۔ اگر اس کو پہلے قبض ہوتی ہے بعد میں موشن لگتے ہیں تو پھر قبض بیماری ہوگی، موشن وہ رد عمل ہوگا جسم کا۔ اس طرح پہلے جو نا اس میں تیزی ہوتی ہے، پھر سستی آتی ہے، تو تیزی بیماری ہے، سستی نہیں رد عمل ہے۔ پہلے سستی ہے پھر تیزی ہے، تو تیزی اس سے الٹ ہو جائے گا۔ اس طرح اگر شروع میں مریض کو نیند بہت زیادہ آتی پھر نیند اڑ جاتی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پہلی بیماری ہے کہ دوسرا جو نہ ہوگا وہ رد عمل ہوگا، اس کو بیماری میں شمار نہیں کریں گے۔ تو اس میں کچھ ادویہ کی ہے، میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص جب پوڈوفالم کا مریض بنتا ہے، بچے ان کو سب سے پہلے موشن لگتے ہیں، کھٹے بدبودار بار بار جسم کا پانی نچوڑ کر رکھ دینے والے موشن لگتے ہیں۔ جب زیادہ رہیں اور علاج نہ ہو تو پھر قبض ہو جاتی ہے۔ تو اصل علامت بیماری موشن ہے، قبض نہیں۔ اس طرح ہمیں ورائٹر ایلبم میں پہلے موشن نظر آتے پھر بعد میں شدید ترین قبض ہوتی ہے، پخانہ زور لگا کر نکلتا ہے اور سخت ہوتا ہے، لمبا اور سدے دار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اور دوا اوپیم، اس میں پہلے جو نا غنودگی ہوتی ہے پھر بے خوابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح یہاں پر برائیونیا کے مریض میں شروع میں اگر عروج پر نہ جائے تو پخانہ خشک اور قبض نما ہوتا ہے، اگر بعد میں موشن بھی لگ جاتے ہیں تو پہلا اثر اول ہے، دوسرا اثر ثانی، اور اثر اول بیماری ہے تو اثر ثانی جسم کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیان کیا ہے نیش لیڈر نے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، بڑا مفید ہوتا ہے۔ آگے نواں پیرا، یہ نواں پیرا مکمل ہے، وہ برائیونیا کا اثر اندرونی جھلیوں پر نمایاں ہوتا ہے یہاں سے لے کر آخر تک۔ ایسے تکالیف میں سلفر ہر سے ادویہ سے قبل ما بعد اچھی طرح کام کرتا ہے۔ اب اس پیرے میں آپ نے مطالعہ کیا ہے، کیونکہ میں سب کو کہا کرتا ہوں کہ جس دوا پر لیکچر ہونے جا رہا ہے اس کا 3 مرتبہ مطالعہ کر لیں، تو جس نے مطالعہ کیا ہے اس کو تو سمجھ آئے گی، بقیہ کو بھی آئے گی۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو دوبارہ کر لینا، کتاب کو سامنے رکھ کر سن لینا۔ اب اس میں ایک تو بتایا گیا کہ برائیونیا کا جو اثر ہوتا ہے بلغمی جھلیوں میں ورم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا بتایا گیا کہ برائیونیا کے مریض کے اگر سینے میں تکلیفات ظاہر ہوں تو اس میں سینے میں سوئیاں چبھنے کا سا درد ہوتا ہے، اور یہ درد ہمیں چند ادویہ میں ملتا ہے، جن میں سے ایک برائیونیا، کالی کارب، نیٹرمیور، سائیکوٹا مرکس دیو میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اضافہ کروں گا سیپیا اور کونیا میں بھی ہے، سیپیا اور کونیا میں بھی ہے، یعنی سینے میں سوئیاں چبھنے کا احساس، سینے کی تکلیفات کے ساتھ سوئیاں چبھنے کے ساتھ۔ اچھا، جب یہ سینے، اس کے علاوہ ایپس میں بھی وہ اضافہ کر رہے ہیں اور سلفر میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، سلفر، ایپس، برائیونیا، کالی کارب، بہت سارے ادویہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک علامت پر جب بہت زیادہ ادویہ آ جائیں تو اس میں ہمارا طریقہ کار پتہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ یہی علامت ہمیں مریض کی اس کے پھیپھڑوں پر اثر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نمونیا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بتاتا ہے کہ سینے میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے،
تو ہم دیکھیں گے سوئیں چبھنے کے اساس کے ادویے میں تو ان میں سے جو مستعمل ادویہ ہیں، جو مشہور ادویہ ہیں، جو استعمال ہوتی ہیں، ان سب کو سلیکٹ کر لیں گے، پہلا کام۔ تو ہمارے پاس تقریباً 10-12 ادویہ آ جائیں گے۔ پھر ہم 10-12 ادویہ کا مطالعہ کریں گے مٹیری امریکہ سے، ان 10-12 ادویہ کے خواص کو یاد کریں گے۔ یاد کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ خواص کو یاد کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مریض کی جو ہم نے مجموعی علامات پہلے کیس ٹیکنگ کے ذریعے سے لے لی ہیں، وہ علامات ان 10 میں سے کس کے ساتھ ملتی ہیں، تو 10 میں سے جس کے ساتھ ملے گی وہی اس مریض کی دوا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار، یعنی ایک علامت کو بیس بنیاد بنا کر مریض کی دوا تلاش کرنا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ شروع میں اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ چلتا، جب محنت کریں گے تب آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ نقطہ میں پہلے سنگونیریا کے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں کہ دائیں بازو کے درد کی وہاں پر میں نے میرا حال 9 یا 10 ادویہ بتائی تھیں۔ تو جب آپ کے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے جس کو دائیں بازو کا درد ہے تو اس میں سنگونیریا، آرسینک، چیلیڈونیم، کالی کارب، مگنیشیا فاس، نیٹرم کارب، مرکسال، آرسینک، تو اور بھی فلورک ایسڈ وغیرہ میں نے بتائی تھی۔ تو آپ ظاہر بات ہے جب اس کو دائیں بازو کا درد ہے تو آپ نے مشہور ادویہ میں سے نکال کر لے آئے 10-12 ادویہ۔ اب آپ نے 10-12 ادویہ کے خواص کو یاد کیا، سمجھا، تو جو ادویہ جس دوا کے خواص مریض کے ساتھ ملتے ہیں وہی دوا اس مریض کی اس سے آرام آئے گا۔ وہی قاعدہ کلیہ یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس قاعدے کو نا سب سے زیادہ ہمارے مصنفین میں سے سب سے زیادہ اس قاعدہ کلیہ کہ میں نے بھی جس سے سیکھا وہ نیش لیڈر ہے۔ نیش لیڈر نے اس قاعدہ کلیہ تقریباً ہر دوسری تیسری دوا کے اندر بتایا ہے۔ وہ ہر دوسری تیسری دوا کے اندر بتاتا ہے یہ ایک علامت اس پر یہ ادویہ ہیں، تو ان ادویہ میں مریض کی دوا تلاش کرنی چاہیے۔ اور تلاش کرنے کا طریقہ کار تو نہیں بتایا، اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے مریض کی مکمل کیس ٹیکنگ کریں۔ کیس ٹیکنگ مکمل کرنے کے بعد اس کی خاص علامات کو ہائی لائٹ کریں، اس میں سے کوئی ایک علامت کو بیس بنائیں۔ وہ علامت ایسی ہونی چاہیے جس علامت کو ہمارے مشہور ادویہ میں سے کسی دوا کی خاص علامت قرار دیا، اس علامت کو بیس بنا لیا۔ اس علامت پر جو ادویہ عموماً 10 نکل آتی ہیں، 10 نکل آئیں، ان 10 ادویہ کا مطالعہ کریں، مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ 10 ایسی ہونی چاہیے جو کہ مستعمل ہو، یعنی استعمال ہوتی ہیں، غیر مستعمل ادویہ نہ ہوں۔ مستعمل ادویہ آپ کو معلوم 260 ادویہ جو میں نے اپنے مضمون میں بتا دی ہیں، تو وہ وہاں سے آپ ان 260 ادویہ میں سے 10-12 ادویہ سلیکٹ کر لیں۔ اب ان 10-12 ادویہ کا مطالعہ کریں صبر و استقلال کے ساتھ۔ یہ ہومیوپیتھک جو کام ہے یہ صبر والوں کا کام ہے، جلد بازوں کا کام نہیں۔ اگر آپ جلد باز ہیں تو آپ ہومیوپیتھک کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا فن ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ اگر آپ صبر و تحمل کے مالک ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ راتوں رات امیر ہونے والا آپ کے اندر خواب نہیں ہے، یہ راتوں رات کامیاب ہونے کا آپ کے اندر خواب نہیں ہے، خیال نہیں ہے، محنت کرتے ہیں، تب یہ آپ کے لیے فن ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ بہرحال تو پہلے کیس ٹیکنگ کی مکمل، اس کے بعد خاص علامات ملی۔ عموماً ہمیں ایک کیس میں نا 4-5-6 خاص علامتیں مل جاتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک علامت کو بنیاد بنائیں۔ ایسی علامت ہونی چاہیے جو کسی دوا کی خاص علامت قرار دیا گیا۔ پھر اس علامت پر 260 ادویہ میں سے جتنی ادویہ بنتی ہیں، عموماً 10-12 بن جاتی ہیں، ان کو نکالیں اور ان کے پھر مطالعہ کریں، مٹیریل امریکہ کے ان کے خواص کو سمجھے، یاد کریں، اور جو دوا مریض کی مجموعی علامات کے اس کے خواص کے مطابق وہ دیں تو انشاءاللہ آرام ہوگا، اور مریض کے آپ محسن بن جائیں گے، اس کے فیملی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ جب ایک کیس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح کیس آنے شروع ہو جائیں گے، تو معاملہ خرچے کا بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی بن جائے گا۔
آگے 10واں پیرا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آلات ہضم برائے یونی بنقص و می کا پلسٹیلا کے ساتھ ساتھ چلتی یہاں سے لے کر یہ اسی پیرے کے اینڈ پر ہے جہاں پر لکھا ہے پلسٹیلا کی بد ہضمی زیادہ تر مرغ اشیاء کے کھانے سے ہوتی ہے. یہاں تک اس میں مماثلت بیان کی برائے یونی نقص و می کا پلسٹیلا کے ساتھ معدے کی علامات میں. تو یہ جو مماثلت بیان کی ہے نا یہ کوئی رہنما کن نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے, اور میں نے ابھی تک اس کو کبھی اہمیت نہیں دی ہے. مماثلت ظاہر بات یہ جتنی علامات بتا رہے بہت سارے ادویوں کے اندر ملتی ہیں, ان تینوں کے علاوہ بھی بے شمار ادویے ہیں, اور ہمیں کچھ خاص نشان بھی نہیں ملتے, اور ہمارے پاس آنے والے پلساٹیلا نقص و میکا اور برائیونیا یہ خصوصیات بیان بھی نہیں کرتے. تو ان کو نہیں اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں, جب آپ ریالٹی میں آئیں گے تو اس وقت میں اور جو آزمائش شدہ علامات میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے. فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ آزمائش شدہ تو ہمارے پاس ایک پورا سمجھ لے کہ اس کی اکثر علامات ہمارے پاس ہوتی ہیں, مگر ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ 20-25% تک کی علامات پیش کرتا ہے, اور کتاب میں لکھی ہوتی ہیں تقریباً 70-80% علامات, اور 20% علامات نہ تو مریض بیان کرتا اس دوا کا اور نہ ہی ہماری کتاب میں لکھی ہے. برائے یونیا کے آزمائش سے جو علامات سامنے آئی ہیں وہ تو لکھی گئی ہیں, مگر یہ ٹوٹل علامات نہیں, یہ بھی 80% ہے, 20% پھر بھی رہتی ہیں. آپ جتنی بھی مٹیریل میڈیکا کا مطالعہ کریں, اور ہمارے پاس برائے یونیا کے جب مریض آئے گا تو وہ برائے یونیا کی زیادہ سے زیادہ کم از کم 10% تو علامات بتا ہی دے گا, زیادہ سے زیادہ 20-30-40 تک جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. اتنے فیصد علامات بیان کروں مگر ان میں یہ علامتیں نہیں آئیں گی, یہ ذہن کو الجھانے والی ہے, اس کو پھر وہ تو رہنے دیں. بہرحال آپ پڑھ لیں, اس کو آپ نے پڑھا ہوگا. آگے 10واں پیرا برائے یونی میں قبض, یہاں سے لے کر یہاں سے شروع ہوتا ہے. برائے یونی میں قبض آگے بڑھے 242 نمبر صفحے پر ہے. برائے یونی میں قبض کی ہمیشہ شدت رہتی ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں قبض ہوتی ہے. اس کی قبض کی وجہ میں پہلے بتا چکا, خشکی ہے, آنتوں میں خشکی ہے, اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے, اور سینے میں تذابیط کے اکثر ہمارے پاس برائے یونی کے مریض لے کر آتے ہیں. تو اس پر وضاحت ہو چکی. آگے پیرا نمبر 11 درد سر, یہ بڑی خاص بات ہے. ہمیں برائے یونی کے جو بخار میں یہ لازمی ملے گی یہ علامت. مریض کو درد سار ہوتا ہے, وہ ہر قسم کی حرکت سے بڑھتا ہے, دبانے سے کم ہوتا ہے, بند کمرے میں بڑھتا ہے, اور پانی پینے میں کچھ ریلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. درمیان میں جو کہا کہ آٹا اس کپڑے استری کرنے سے بڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کپڑے استری کرنے میں حرکت ہوتی ہے, اس سے بڑھتا ہے. اور ایک اور بات بتائی گئی کہ اگر ایک شخص کو اس طرح کا درد سار ہے نا جو کہ حرکت سے بڑھتا ہے اور دبانے سے کم ہوتا ہے اور بند کمرے سے بڑھتا ہے اور پانی پینے سے ریلیف ہوتا ہے, تو اس بات کا پیش خیمہ ہے, اس بات کا بتاتا ہے کہ یہ سر درد بتا رہا ہے کہ جسم کے کسی دوسرے حصے میں ورم یا تو آ چکا ہے یا آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, پیش خیمہ ہے. یہ بڑی ہے, یہ ہمیں نئے مریضوں میں نظر آئیں گی. پرانے مریضوں میں شروع کے دنوں میں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی, یہ چیز بتائے گی. نمبر 11, اچھا نمبر 11 میں 6 چیزیں بتائی گئی ہیں, تو یہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہیں, اور ان میں سے 2 ہی چیزیں میں سمجھتا ہوں, تیسری تو آگے انہوں نے بتا دی ہے. ان میں سے اچھا 12 نمبر پیرا شروع ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں قابل ہے کہ اگر درد سر صبح سویرے پہلے ہی مرتبہ جاگن پر محسوس ہو تو برائے یونی دعا ہوتی ہے. یہاں سے لے کر یہ آخر تک حفظ متقدم کے طور پر برائے یونی کی چند خوراکیں دی جا کرتی ہیں. اب اس میں پیرے میں سب سے پہلے بتایا کہ برائے یونی کا درد سر صبح سویرے شروع ہوتا ہے.
تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو نئے مریضوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ درد سر کی شدت رات کو 9 بجے سے 1 بجے تک ہے، صبح 4 سے 7 بجے تک ہے، اور پرانے مریضوں میں آپ کو صبح اٹھنے کے بعد درد سر کی شکایت نظر آئے گی۔ ایک یہ بات دوسرا اس میں گلونائن کے بیچ میں بیان کر دیا، اس کا درد سر سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، گلونائن کی ڈوبنے تک قائم رہتا ہے، 12 1 2 بجے تک بڑھتا رہتا، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو آپ علیحدہ رہنے دیں۔ نیٹر میور کا درد سر آدھے دائیں حصے میں سورج کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو سورج کے ساتھ ساتھ درد سر بڑھنا گھٹنے کی جو خصوصیت ہے یہ کن کن ادویہ میں ہے، اس میں سے یہ نمبر بتا رہے ہیں، ایک برائیونیا کا ہے، گلونائن کا ہے، نیٹرمیور کا ہے، نکس وامیکا کا ہے، اور سینگونیریا کا بھی ہے۔ سینگونیریا کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، سینگونیریا تو سر فہرست ہے۔ اسپائجیلیا کا بھی ہے، آگے ذکر کر رہے ہیں سینگونیریا کا۔ تو یہ وہی بات جو کہ میں پہلے بتا چکا کہ ایک مریض آپ کے پاس درد سر لے کر آتا ہے، وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ صبح سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، دوپہر تک بڑھتا ہے، آگے پھر کام ہونا شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی قاعدہ کلی ہے جو ہم پیچھے بتایا چکے ہیں نا، یہ سینے پر سوئیاں چبھنے کا احساس وہاں پر جو لاگو ہوتا ہے، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا یہ بڑی خاص علامت ہے، آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے کہ یہ علامت گلونائن میں بھی ہے، سینگونیریا میں بھی ہے، اسپائجیلیا میں ہے، اور برائیونیا میں ہے، نکس وامیکا میں ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 260 ادویہ میں سے نا جو ادویہ آتے ہیں ان سب کی ایک لسٹ بنا لینی ہے، 10 12 نکل آئیں گی، تو ان کی خواص کو پڑھنا ہے، سمجھ اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوا تو جلدی آپ پہنچ جائیں گے۔ تو جو دوا مریض کے زیادہ مماثلت رکھتی ہے، مریض کے علامات کے ساتھ جس دوا کے خواص زیادہ مماثلت رکھتے ہیں تو وہ دوا دے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تو یہ اس میں اس پہرے میں بتایا گیا ہے۔ باقی ایک آئے گا کہ حیض کے دب جانے سے، نفاس کے دب جانے سے برائیونیا تکلیفات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جو برائیونیا کی مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو حیض کم آتا ہے، ان کا دودھ بھی کم ہوتا ہے، ان کو نفاس بھی کم آتا ہے۔ تو ان کے دودھ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ان کے حیض کو جاری کرنے کے لیے، ان کے نفاس کو جاری کرنے کے برائیونیا دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں برائیونیا کے خواص موجود ہوں تب، ایسے نہیں۔ ہاں ایک اور بات، چیچک میں یہ دوا بڑی مشہور ہوئی ہے، تو حفظ ما تقدمہ کے طور پر جو نا یہ کاشی رام چیچک میں برائیونیا استعمال کرتا تھا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے بھی پھر وقت 1 2 دن پہلے یہ چیچک کے مریض کو دی ہے برائیونیا، دیکھیں کیا رزلٹ ملتا ہے۔ آگے 13 نمبر پیرا، یہ یہاں سے لے کر نا اینڈ تک یہ برائیونیا کی تصویر بتائی گئی ہے، تو یہ واضح ہے، اس کو برائیونیا کی پکچر میں داخل کریں، اس کو ہم ڈرگ پکچر کہتے ہیں، اس میں داخل کر لیں۔ 14 نمبر کی برائیونیا کے مریض کیسے ہوتے ہیں، تو اس پر میں پہلے بات کر چکا کہ برائیونیا کے مریض کیسے ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے جو چیز یاد ہے، ایک دبلے پتلے ہوتے ہیں، موٹے نہیں ہوتے، دوسرا گول چہرے والے ہوتے، لمبوتری چہرے والے نہیں ہوتے، اور پلپلے جسم ان کے نہیں ہوتا، پلپلا نہیں ہوتا، جلد ان کی سخت ہوتی ہیں، پلپلی نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہے، اور وہ بالکل گول بھی نہیں ہوتے جس طرح کے ایپس ہوتے ہیں، اور لمبوترے بھی نہیں ہوتے جس طرح کے سٹانمیٹ ہوتے ہیں، وہ درمیانی شکل والے ہوتے ہیں، اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، بدصورت کبھی نہیں ہوتا۔ ان کے بال ہمیشہ موٹے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، گنگریلے ہوں گے اور گھنے ہوں گے، بالوں سے اکثر آپ اس کو نہ پہچان جائیں گے، خاص طور پر اگر اس سے مرد ہے اور اس نے داڑھی رکھی ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، اور ان کے جسم میں خشکی لازمی ہوگی۔ باقی ہے جب آپ 1 2 برائیونیا مزاج کے لوگوں کو دیکھ لیں گے تو آپ اس کے نئے نقش، اس کے جسم کی بناوٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو جب بھی آپ کے پاس برائیونیا کی نئے مریض آئے گا تو کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا، کیس ٹیکنگ کے بغیر نہیں، کیس ٹیکنگ سب کی ضروری ہوتی ہے۔
آہستہ آہستہ آپ کو معاشرے میں برائی ہونی ہے، اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں برائی ہونی، مزاج کے لوگ آپ پر واضح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 15 علامات کی کمی زیادتی، اس میں ایک وقت بتایا، پیرا نمبر 15 یہ شروع ہوتا ہے، برائی ہونی کی تکلیفات 9 بجے شام سے بڑھتی ہیں۔ تو تکلیفات کی شدت کا وقت میں نے 2 بتائے ہیں، رات کو 9 بجے، صبح 4 بجے۔ اب یہ 2 وہ کچھ ادویہ ہیں جن میں تکلیفات کی شدت کا وقت 2 ہیں، ان میں برائی ہونی بھی ذکر ہے، اس میں جو نا کولوسنتھ ہے وہ شدت کا وقت صبح 6 بجے اور دن کو 4 بجے۔ شدت کا وقت جو کولوسنتھ ہے صبح 6 بجے اور دن کو 4 بجے ہے، اور جو نا اس کو کہتے ہیں رسٹاکس، اس کی شدت کا وقت صبح 5 بجے اور شام کو 5 بجے کا ہے۔ اور چائنا شدت کا وقت مغرب کے وقت ہے اور رات کو 2 بجے کا ہے۔ تو یہ بھی انہی ادویہ میں سے جن کی شدت کا وقت 2 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور ہے کہ درد دانت اس کا گرمی سے بڑھتا ہے، اور معدے کی تکلیفات جو درد گرم اشیاء پینے سے، گرم غذا کھانے سے گرم مکان بڑھتے ہیں۔ گرمی سے کچھ تکلیفات کم ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور دبانے سے اکثر تکلیفات کم ہوتی ہیں اور بند کمریں بڑھتی ہیں۔ کمی زیادتی پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ 16 نمبر پیرا، اگرچہ مریض ٹھنڈی اشیاء پینے کی خواہش رکھتا ہے تاہم اس کے معدے کی تکلیفات کو گرم چیزوں سے آرام ملتا ہے۔ تو اس میں ٹھنڈی اشیاء میں سرفہرست سے پانی ہے، باقی رہا دودھ، اس سے تکلیفات بڑھتی ہیں، خاص طور پر بلغم، اور گوشت، اس سے تکلیفات بڑھتی ہیں، خاص طور پر معدے میں کی خشکی اور معدے میں درد، سینے میں تیزابیت، بقیہ تکلیفات، اور پانی سے کمی آتی ہے۔ تو کمی زیادتی پر کافی پہلے بات کر چکے ہیں۔ 17 نمبر پیرا، زیادہ محنت سے یا زیادہ گرم ہو جانے سے قاطع حمل کا خدشہ۔ تو زچگی کے زمانے میں پستانوں میں ورم، دودھ کا رک جانا، دودھ کا بخار، حیض سے قبل پستانوں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ علامات ظاہر بات اس مریضہ میں ہوں گی جو برائی یونیا کی مریضہ ہے، چاہے پرانی مریضہ میں نظر آئے گی یا نئی میں ہے، تو اس میں دودھ کے مسائل پیش آئیں گے، دودھ کی کمی کے مسائل، یا پستانوں میں درد کے مسائل، بھاری پن کا مسئلہ، یا حمل کو ساقط ہو جانے کا، گر جانے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ اور زچگی کے دنوں میں پستانوں میں ورم آ جانا، تو یہ تکلیفات اگر مریضہ برائی یونیا ہے، اگر اس کے خواص برائی یونیا والے ہیں، اگر اس کا مائنڈ سیٹ برائی یونیا جیسا ہے، اگر اس کی پسند ناپسند کھانے پینے برائی یونیا جیسی ہے، اور کمی زیادتی کے سبب برائی یونیا جیسی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کو جو حمل کے معاملے میں، یا دودھ کے معاملے میں، پستان کے معاملے میں، حیض کے معاملے میں، نفاس کے معاملے، یا اس کے علاوہ پیٹ کے معاملے میں، دردوں کے معاملے، بے چینی کے معاملے میں جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، ساری بات ہے اس کے دوا برائی یونیا ہی ہوگی۔ برائی یونیا جو نا دودھ کو زیادہ کرتی ہیں، آپ اگر مریضہ کا مزاج برائی یونیا نہیں بھی ہے اور کوئی مزاج ہے، تو آپ اس صرف دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے برائی یونیا دے سکتے ہیں۔ تو دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کاربویج ہے، اور برائی یونیا بھی آ گئی ہے، اور فائٹولاکا سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے، فائٹولاکا، کاربویج، برائی یونیا، اور آئیڈیم میں تو ویسے ہی دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے نامہ آلات تنفس میں تکالیف عموماً زکام سے شروع ہوتی ہے، تو یہ واضح ہے، ان میں بس یہی بات ہے کہ عموماً دائیں پھیپھڑے پر اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اب اس لیکچر میں نے کافی اصولوں پر بات کر دی ہے، اور سب سے بڑی جو بات میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک علامت کو بیس بنانے کا طریقہ کار، ٹھیک ہے نا، بنیاد بنانے کا طریقہ کار، یہ شروع کریں آج سے ہی۔ دوسرا، اچھی کیس ٹیکنگ کریں جس میں کم از کم وقت 45 منٹ لگتا ہے، کم از کم وقت کیس ٹیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ کیس ٹیکنگ کے بعد مجموعی علامات میں خاص علامات نوٹ کر وہ 4-5 علامتیں نوٹ کر لیں۔
خاص مراد وہ علامات جس کو کسی دوا کی مٹیریل امریکہ میں خاص علامت قرار دیا گیا اور واضح، پھر ان میں سے کسی ایک علامت کو بیس بنائیں، اس علامت پر 260 ادویے جو میں نے منتخب کی ان میں سے جو 7 8 10 ادویے بنتی ہیں ان کو سلیکٹ کریں اور ان کا پھر مطالعہ کریں، جو دوا اس مریض کے لیے قریب تر دوا وہ سلیکٹ کریں، اگر رزلٹ اچھا ملے تو یاد کر لیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ نقص ہے، یہ برائیونی، یہ رسٹاکس ہے، تو اس سے آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ جب آپ کو صورتیں، انداز کلام، اس کے کردار یاد ہونا شروع ہو جائے، پھر آسانی ہونی شروع ہو جائے، آپ کو چلتے پھرتے مرک سال، آرسینک، سٹافی، برائیونیا، رسٹاکس، پلساٹیلا، چیلیڈونیم نظر آئیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بتائیے، اور دوسری جو چیز بتائی ہے میں نے، یہ تو کیس ٹیکنگ کے حوالے سے نا، اور دوسری چیز ہے کہ عصر اول عصر ثانی، عصر اول بیماری میں آتا ہے، عصر ثانی جسم کا رد عمل ہے، یہ نیش لیڈر نے بتائی ہے۔ اور ایک علامت کو بیس بنانے کا طریقہ کار یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتا ہوں، اور یہ کچھ نہ کچھ رہنمائی میں نے ایک کتاب سے لی ہے، وہ کینٹ ریپرٹری کے شروع میں جو مقدمہ ہے وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، مگر وہاں پر بیس بنانے کا طریقہ کار انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بتائیں کہ 2 3 چیزیں بتائی تھیں، وہ مجھے وہ پسند نہیں آئی، تو میں نے اپنی طرف سے یہ طریقہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا تو یہ اس بات کو بیس بنائیں کہ اگر گرمی سے تکلیفات بڑھتی ہے تو گرمی کی ساری ادویہ لے کر جن میں تکلیفات بڑھتی ہیں، یا سردی سے تو سردی، ایک یہ طریقہ بتایا تھا، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر تکلیفات دائیں طرف ہیں تو دائیں والی، اگر بائیں طرف ہے بائیں والی، تو یہ بھی مجھے پسند نہیں آیا، مگر بہت ساری قصوں میں مدد بھی ملی اس سے۔ اور یہ میرا 2 ہی بتائے، اور یہ تیسرا جو طریقہ کار ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ نیش لیڈر سے سمجھا ہے، مگر زیادہ تر میں نے خود ہی اس کو اخذ کیا، میرا طریقہ کار ہے، آپ اس طریقے سے چلیں، انشاءاللہ جلد کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا اور آخرت میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور ہر قسم کی ترقیاں، خوشی، کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔